بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور یوم فرقان کا موقع ہے۔ آئیے ذرا یوسف عرفان صاحب سے مزید سلسلے کو سمجھتے ہیں۔ یوسف صاحب، یہ جو ایمانی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، جس کا ذکر ابھی کچھ دیر قبل ہو رہا تھا، ذرا اس بارے میں بتائیے۔ آج تو بڑا فقدان نظر آتا ہے اس ایمانی طاقت۔ بہت بہت شکریہ۔ غزوہ بدر جو ہے یہ مسلمانوں کی جانب سے ایمان کامل کا نمونہ ہے۔ واہ۔ اور اس میں دو چیزیں جو تھیں وہ بہت نمایاں تھیں۔ ایک تو ہے کہ مال کی ہوس ہوتی ہے آدمی کو کہ مال مل جائے، دوسرا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنا خون، اس کو برتری میسر رہے، انہیں تحفظ میسر رہے۔ درست۔ یہ دونوں رشتے یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ جب قافلہ حضرت ابو سفیان جو ہیں ان کے قافلے کا ذکر آتا ہے تو قرآن میں آتا ہے کہ ایک طرف لشکر ہے، دوسری طرف قافلہ ہے، دو میں سے ایک کی جیت آپ کو میسر ہے۔ تو بعض نے چاہا کہ غنیمت ملے گا یا نہیں، بھی یہ تصور بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ذرا آسان مارکہ ہے، قافلے پہ حملہ، جنگ کرنا ذرا تگڑا معاملہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس وقت جو مشورت ہوئی اس میں سب نے کہا کہ ہم جان دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بحق دل بدو راہ مصطفیٰ را بمصطفیٰ برساخی شراک دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیس، کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں مال چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر سورۃ الانفال کا بھی ذکر ہو رہا تھا، اس کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ بھئی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، کسی اور کا نہیں۔ پھر وہ جہاں جس طرح چاہیں تقسیم کریں، مگر اس میں حق ہے ان لوگوں کا جو معذور ہیں، جو غریب ہیں، جو مساکین ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار کو اور مالدار بنا دیا، یہ تصور نہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں طرف جب صف بندی ہوتی ہے تو بہت سارے مکہ کے افراد، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں اور ان کا بیٹا عبد الرحمن غیر مسلم ہے اور اس دوسری طرف کھڑا ہے۔ اب یہ حکمت تھی کہ ابھی تک ایمان نہیں لایا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت تو یہ ہے کہ 5000 فرشتے ہیں، فقط 70 کافر مر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، کہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبد الرحمن جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابا جی آپ 2-3 بار میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات، جواب کیا ملتا ہے؟ کیا بات، کیا بات۔ اگر تم میری زد میں آتے تلوار کے تو وہ بیٹا جان کے نہ چھوڑتا۔ یہ ایمان ہے۔ ہمیں یعنی آپ یہ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد جرح کو، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، یا حضرت مصعب جو ہے اپنے بھائی عبداللہ کو، آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ وہاں حکم بن سعید اپنے بھائی کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، وہ یعنی کفار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا عجیب معاملہ تھا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو کئی مرتبہ میں نے جب اس تاریخ کو پڑھا تو میرا اپنا وجدان اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا ایک حکمت کے تحت۔ وہ سرکار علیہ السلام کی یوں کہیے کہ سپریم جو انٹیلیجنسیا تھی اس کا کردار ادا کر رہے تھے مکے میں۔ اگر وہ ظاہر کر دیتے تو پھر ظاہر ہے وہ اطلاعات نہ پہنچتی۔ یہ بھی بڑا حکمت کا تقاضا۔ اچھا، اس بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ہے کہ رشتے ناتے سب چھوڑ دی، سب چھوڑ دی۔ فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان آج بھی درکار ہے۔ اللہ کرے سر، آج تو مسلطوں کے ہم شکار ہیں، ورنہ بات وہی ہے کہ انہوں نے تو رشتے چھوڑ دیے تھے، خون چھوڑ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم جو ہے مغرب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ روح بدر جو ہے نا وہ چاہیے ہمیں۔ ویسے یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، وہ روس ہو یا امریکہ ہو یا اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا برٹن ہو یا فرانس ہو یا سویڈن ہو یا کینیڈا ہو، یہ سب ایک ہیں، آپس میں ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم جدا جدا ہیں۔ یہی بات ہے۔ اس پہ ابھی پوسٹ افطار جا کے آپ سے بڑی بات کرنی ہے اس موضوع پہ، کیونکہ یہ جو واقعہ ابھی ظاہر ہے جو واقعات کا تسلسل چل رہا ہے اس وقت، اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ علامہ صاحب، جو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پینٹ کر دیا، وہ تو یوں کہیے کہ عشق کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ایسا جذبہ ہے جسے جب ایک کمزور مسلمان بھی پڑھے گا تو عشق کی شدت وہاں سے لے لے گا۔ بتائیے ذرا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے جب مجلس مشاورت جو ہے اس کو آراستہ فرمایا اشیرو علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا رائے دیتے ہو کہ ہماری جنگی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ تو اس پر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی رائے دی، سیدنا عمر فاروق نے رائے دی، حضرت مقداد نے رائے دی۔ آپ نے ان کی رائے کی تحسین فرمائی اور بہت کر سب جو آپ حکم فرمائیں گے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنا گھر بار بچے سب قربان کرنے کو تیار ہیں۔ بڑے ہی آسان طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا
پھر رسالت مآب علیہ السلام نے بات سننے کے بعد تحسین فرمائی، پھر فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، رائے دو مجھے کہ اس ہماری جنگی حکمت عملی تدبیر کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 3 بزرگوں کی رائے آ جانے کے بعد کسی کی مزید رائے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کا دوبارہ یہ دہرانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ اور چاہتے تھے۔ سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ میں فوراً سمجھ گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے واللہ لکأنک تریدون، یا رسول اللہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انصار کی رائے چاہیے۔ آپ کی بات دہرانے کا مقصد یہ ہے، حالانکہ رائے تو سب سے صائب رائے شیخین کریمین کی تھی اور دونوں کی آراء آ چکی تھیں، ساتھ مقداد کی رائے بھی آگے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہماری رائے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ عرض کرتے یا رسول اللہ فمضی، یا رسول اللہ آپ اٹھیے روانہ ہو جائیے، لما اردت ونحن معک، آپ ارادہ فرمائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر راستے میں سمندر آئے گا ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ فرمایا واللہ ما تخلف منا رجل واحد، ہمارا ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب جو آپ نے بات فرمایا سیرو، فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ، وابشروا فإن اللہ قد وعدنی، مجھے اللہ نے کامیابی کا فتح کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور فرمایا واللہ لکأنی الآن انظر الی مسار القوم، میں کفار کی لاشوں کی جگہ کو دیکھ رہا ہوں، کہاں کس کی لاش گرنی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے وہ تو بڑا منظر نامہ ہے، اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا وقت چونکہ کم ہے، کمانڈر اعظم اسٹریٹجی اور کمانڈر اعظم کا جو ایک عشق ہے، بتائیے ذرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار اعظم تھے، لیکن آپ نے ایک عام فوجی کی حیثیت سے جنگ میں شرکت کی۔ جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو 3 صحابہ کرام کے حصے میں ایک اونٹ آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقسیم بھی اسی طرح فرمائی۔ اور جو آپ کے ساتھ 2 صحابہ کرام ایک اونٹ میں شریک تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے، ہم آپ کی باری بھی پیدل چلیں گے، آپ ہی اونٹ پر تشریف رکھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو کفار کے لشکر میں سے 3 نوجوان آئے اور انہوں نے مجاہدین اسلام کو دعوت مبارزت دی۔ تو مجاہدین اسلام میں سے 3 انصار صحابہ جو تھے وہ آگے بڑھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کل کو کوئی کہے کہ خود پیچھے رہے اور انصار کو آگے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا حق ہے، میرے قبیلے کا پہلے حق ہے، اور حکم دیا کہ بنی ہاشم اٹھو اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آگے نکلو۔ اور اسی طرح جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو آپ نے اتنا ہی مال غنیمت لیا جتنا باقی مسلمانوں کا تھا، اور اتنی جواں مردی کا مظاہرہ میدان جہاد میں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سب سے زیادہ قریب تھے، اور ہم میں سے کوئی ان کے اتنا قریب نہیں تھا، اور ہم خود کو بچانے کے لیے حضور کے پیچھے چھپتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا دفاع کرتے تھے۔ اور آپ نے بتا دیا کہ معرکہ کارزار میں مسلمان کا اسلحہ عشق رسول ہے، مسلمان کا سرمایہ دعا ہے، مسلمان کا ہتھیار توکل ہے، خشیت ہے، تضرع ہے، عاجزی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے۔ رات بھر دعا فرماتے رہے اس عریش پر جو صحابہ اکرام نے ایک چھپر یا صاحبان آپ کے لیے، وہ آپ کا جی ایچ کیو تھا، جی ہاں، آپ کا مین ہیڈ کوارٹر تھا، ایک اونچی جگہ پر ٹیلے پر ایک عریش بنایا گیا، اور اس میں سیدنا صدیق اکبر آپ کا پہرا دے رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ بہادر انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ، فرمایا نہیں، جب حضور نے میدان بدر میں جب حضور تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا نا میرا پیرا کون دے گا، تو سب بھی سوچ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ کی خدمت میں سر انجام دوں۔ یہ ناظرین وہ داستان ہے کہ جس کو بار بار پڑھنا، بار بار ہمیں سننا چاہیے، اور ابھی اس پہ بڑی گفتگو اس میں بھی باقی۔ ابھی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ عدل دیکھیے ذرا کمانڈر اعظم کا کیا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھڑی لگ گئی تھی صاحب، لیکن کیا وہ منظر نامہ تھا وہ آپ کو بتائیں گے۔ بہت سی عشق کی باتیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہونی ہے، سرکار کے معجزات کی بھی باتیں ہونی ہیں۔ سارا ذرا یہ بتائیے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے، بات آپ کی ذرا سی ڈسکنٹینیو وہاں پر ہوئی تھی۔ اچھا، آپ فرض کیجئے کہ فیٹ ڈائٹ استعمال کر لی، سارا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، کر دیا نا، وہ کر دیا، ہو گیا، اب اس کو ریگین کیسے کریں؟
دیکھیں اگر تو آپ نے فیٹ ڈائٹ فالو کر لی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ویٹ لوز تو ہو جائے گا, ٹیمپریری ریزلٹ سب کو ملتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ اسے ویٹ لاس نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر واپس اتنا ہی ویٹ ریگین بھی ہو جاتا ہے, بلکہ اس سے ڈبل ریگین ہو جاتا ہے. اچھا ہے, ہاں جی, اس سے ڈبل ریگین ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کا مسل میس بھی کافی لاس ہو جاتا ہے, اس کی جگہ پھر فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر آٹومیٹکلی آپ کا ویٹ جو ہے وہ جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ ریگین ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو اس صورت میں پھر ضروری ہے کہ آپ بیلنس ڈائٹ ہی فالو کریں. بیلنس ڈائٹ جتنا آپ فالو کریں گے, ضروری نہیں ہوتا اس میں کہ آپ نے باہر چیز روٹی چاول چھوڑنے ہیں یا اس طرح کا کچھ کرنا ہے. آپ وہی جو گھر کا کھانا کھا رہے ہیں صرف اس کو تھوڑا سا پورشن کنٹرول کر کے وہی چیزیں آپ ڈیلی بیسس پہ بھی کھائیں گے تو آپ کا ویٹ لاس آسانی سے ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی مشکل ڈائٹ فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ میں بس یہی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی لازمی ساتھ میں رکھیں تاکہ جو ایکسٹرا کیلوریز ہیں وہ ساتھ ساتھ برن ہوتی رہیں. کیونکہ جو جم بھی جو کرتے ہیں کئی لوگ, ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ جب وہ خاص طور پہ جم چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا ویٹ جو ہے واپس ریگین ہو جاتا ہے. تو جم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ہوتا اس طرح سے ہے بیسکلی کہ جب آپ جم کر رہے ہوتے ہیں, آپ جتنی اماؤنٹ میں کیلریز اس وقت لے رہے ہوتے ہیں, آپ بعد میں بھی اتنی ہی کیلریز لے رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ وہ کیلریز برن ہی نہیں کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اس صورت میں ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے جم چھوڑ دیا تو اپنی کیلری انٹیک بھی ڈکریز کر دیں. جب آپ کیلریز کم کر دیں گے تو پھر آپ کا جو ہے وہ ویٹ گین واپس نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگی جی, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہوگی. ہم میڈم بالکل کوشش کریں گے کہ آپ کی کہے ہوئے پہ عمل کریں. اچھا جی, کچن کی کیا صورتحال ہے, ذرا بتائیے کہاں تک پہنچا آپ کا محاذ؟ ہاں جی بالکل سر, محاذ بالکل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. کمپلیٹ نہیں ہوتا, محاذ جیتا جاتا ہے. آپ کہیں کہ میں نے محاذ کو فتح کر لیا. بالکل بالکل سر, یہ میں نے پراٹھا رول کو بالکل مایو اور چکن کے ساتھ رول کیا اور اس کے ساتھ املی کی چٹنی سرو کی ہے. یہاں پہ جو ہم نے دہی پھلکیاں بنائی تھی, میں نے اس کو پانی میں پھلکیوں کو ڈپ کر دیا تھا, اس کے بعد اس کو میں نے دہی میں ڈالا, اوپر تھوڑا سا سیلڈ, چٹنی اور چاٹ مسالہ ڈالا, اور یہاں پہ ڈرنک کو بھی میں نے ریڈی کر دیا. تو بس انشاءاللہ اب ہم افطار کے بعد اس کو. آپ اتنی ظالم کیوں ہیں ویسے بھائی؟ یہ ہماری بہن ہے ٹھیک ہے, لیکن اتنی ظالم کیوں ہیں آپ؟ سر میں ایسی چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں. چلتے ہیں قصیدہ غوثیہ کی جانب. ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ سنتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان.
وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پروردگار عالم ہماری ماہ صیام کی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے مولا کریم ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ شہدائے بدر کے مقام کو درجات کو اور بلند فرما دے یا اللہ شہدائے بدر کی اور جتنے اصحاب بدر ہیں یا اللہ ان کی محبت کی خیرات ہمارے دامن میں بھی ڈال دے مولا کریم خطہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے یا اللہ پاکستان کو سیاسی معاشی دفاعی اقتصادی ہر حوالے سے مستحکم فرما دے یا اللہ تمام عالم اسلام کو متحد فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا الراحمین اللہم آمین۔ ناظرین آپ بھی افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں، لوٹیں گے تو انشاءاللہ غزوہ بدر پہ بھی بات ہوگی، اور خاص طور پہ جو سویڈن کے اندر قرآن کو معاذ اللہ جلانے کا واقعہ ہوا ہے، جو کینیڈا کی مسجد کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، یا جو گیٹ ویلڈر نے جو تضییق کی ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار کا موقع ہے اور آج آپ جانتے ہیں کہ یوم الفرقان ہے. آج حق اور باطل کے فرق کا دن ہے ناظرین. آج کا دن بنیادی طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ناموس پر اپنے آپ کو قربان کرنے والوں کا دن ہے کہ جنہوں نے ایک لکیر کھینچ دی اپنے مبارک خون کے ساتھ کہ جس نے حق کی طرف کھڑے ہونا ہے اس نے اس طرف آنا ہوگا اور جو خدا نخواستہ باطل کی طرف ہے اسے یہاں سے نکل کے جانا ہوگا. ناظرین کرام بہت واضح فرق غزوہ بدر کے موقع پہ بدر کے میدان کے اندر تاریخ نے اپنے کرتاس کے اوپر اپنے سینے کے اوپر رقم کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک جب بھی غزوہ بدر کی مثال دیتی جاتی رہے گی تب یہ مثال دی جاتی رہے گی کہ بدر کے بدریوں نے بنیادی طور پر حق کے دامن کو تھاما اور کسی قسم کا مصلحت سے کام نہیں لیا. آج میں ایک جملہ ناظرین انتہائی دل گرفتگی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں جب بات کر رہا ہوں ناظرین تو شاید الفاظ کا چناؤ بھی میں صحیح طور سے نہ کر پاؤں, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں خاموش رہوں تو یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا, اگر میں اس پہ گفتگو نہ کروں تو میرا ایمان گوارا نہیں کرتا ناظرین. یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اسی رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلے ہمارے ایمان کو اس انداز سے ٹیسٹ کیا گیا کہ اس ملعون نے, اس ڈچ پارلیمنٹیرین جسے میں بچ پارلیمنٹیرین کہتا ہوں ناظرین, اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر انگلی اٹھائی ایک بار پھر اور ببانگ دہل اٹھائی اور بار بار وہ ٹویٹس کر رہا ہے اور اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین ظاہر اسی تسلسل کے اندر آپ نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ میں یہودیوں نے جس انداز سے جبر و تشدد کیا اور دوران نماز یعنی جمعے کی نماز کے دوران مسلمانوں کے اوپر گرینیڈ برسائے گئے, ان کے اوپر بلٹس برسائی گئیں, ان کے اوپر ٹیئر گیسز برسائے گئے, کوئی بولنے والا نہیں ناظرین. چند ایک مذمتی بیانات مختلف ممالک کے آئے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری مرکزی حیثیت کہاں پر ہے. ہم مرکزی طور پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں پر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ نماز ادا کرنے نہیں دی جا رہی, بیت المقدس کے اور خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کے تقدس کو مکمل طور پہ پامال کیا جا رہا ہے. ابھی یہ معاملہ ناظرین تھما نہیں تھا, ابھی یہ چل رہا ہے, ابھی اس وقت وہاں پہ آگ بھڑکی ہوئی اور مستقل بھڑکی ہوئی ہے اور خدا جانے کے ہونے والا کیا ہے. اچانک ایک اور بم مسلمانوں کے اوپر گرا دیا گیا کہ سویڈن کے اندر ناظرین ریسمس پیلوڈن جو کہ ڈینش سویڈش پولیٹیشین ہے, لائر ہے اور انتہائی بدبودار قسم کا آدمی, انتہائی بدبودار. یعنی وہ بنیادی طور پہ اینٹی امیگرینٹ جتنے بھی ہیں ناظرین, مطلب اینٹی امیگرینٹ مطلب اس کی پالیسی ہے اور وہ تمام امیگریشن جو کہ مطلب مسلمانوں کی اس پہ کام کرتا ہے, اس کے خلاف بات کرتا ہے, وہ اسلامک ایجنڈے کے خلاف بات کرتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو اسلامو فوبیا کا تصور ہے اس کو ابھارتا ہے. اس پر ناظرین کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن یعنی ہماری وہ کتاب ناظرین جو ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے اسے جلا دیا اور ببانگ دہل لوگوں کے سامنے جلایا. اور عالم یہ ناظرین کہ وہ مزید کہتا ہے کہ میں اور ایسے کام کروں گا. اس کے بعد ناظرین کیا ہوا, کینیڈا کے اندر کیا ہوا آپ نے دیکھا. کینیڈا کے اندر ہفتے کی رات کو تراویح کے دوران مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا, 5 نمازیوں کو زخمی کر دیا گیا. یعنی ایک طرف گیٹ فیلڈر نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے خنی کی, دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں کے اوپر باقاعدہ حملے کیے جا رہے ہیں, یعنی یہودی فوجی حملے کر رہے ہیں. تیسری طرف ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سویڈن کے اندر اس شخص نے جو کہ انتہا پسند ہے, رائٹسٹ ونگ کا لیڈر ہے اور عالم یہ ہے کہ ہارڈ لائنر, انتہائی ہارڈ لائنر رہنما ہے ناظرین, اس نے مسلمانوں کے قرآن کو جلایا, ہمارے قرآن کو جلایا ناظرین, اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ آئی کہ صاحب کینیڈا کے اندر مسجد کے اندر ٹورنٹو کی مسجد کے اندر مسلمانوں کو دوران تراویح نشانہ بنایا گیا. میں صرف ایک سوال آپ تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے, کیا ہمارے جینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم کھائیں پئیں, جاب کریں, کاروبار کریں اور مر کے چلے جائیں؟ کیا ہمارے جینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو انجوائے کریں, اپنی زندگی کو انجوائے کریں؟ کیا ہماری جینے کا مقصد یہی ہے کہ موٹیویشنل اسپیچز سن کے ہم اپنی دنیا کو بنانے کے لیے پیسے کی دوڑ کے اندر لگے رہیں؟ کیا ہماری زندگی جینے کا مقصد یہی ہے کہ مناصب کے لیے ہم دوڑتے رہیں, وزارتوں کے لیے ہم دوڑتے رہیں, مشاورت کے لیے ہم دوڑتے رہیں, کرسی کے لیے ہم دوڑتے رہیں, حکومت کے لیے ہم دوڑتے رہیں؟ مل تو گیا سب, صاحب حلف تو اٹھا لیے, سب کو اپنی اپنی وزارتیں مل گئی, اپنے اپنے مطلب کی بندر بانٹ ہو گئی. کیا اب بھی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر آواز نہیں اٹھائیں گے؟ اب بھی ہم قرآن کی بے خنی کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے؟ کیا اب بھی ہم مسلمانوں کے اوپر ہونے والے تشدد پر آواز نہیں اٹھائیں گے؟ کیا اب بھی ہم مسجد اقصیٰ پر ہونے والے تشدد پر آواز نہیں اٹھائیں گے؟ کیا اب بھی ہم خاموش رہیں گے؟ یعنی ایک اسٹیٹمنٹ, صرف ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے وزارت خارجہ کی, وہ بھی قرآن جلانے کے حوالے سے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقاعدہ ایک اعلانیہ آتا, ایک اعلامیہ آتا, ایک باقاعدہ ہمارا ورڈکٹ آتا, ایک ایسا ورڈکٹ آتا کہ جس کے اندر ہم یہ ان کے سفارتکاروں سے رابطہ کرتے, ان کو سفارتی سطح پہ کال کیا جاتا,
ان کو جو ہے شٹ اپ کال دی جاتی, ان کو یہ بتایا جاتا کہ اس طرح کی کسی بھی مضموم آپ کے مقاصد ہیں اس کو ہم پورا نہیں ہونے دیں گے, اور ہمارے دل اس وقت جل رہے ہیں, ہمارے دل چھنی ہیں, لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں. خدا کا واسطہ یاد رکھیے گا, تاریخ لکھی جاتی ہے, تاریخ لکھی جاتی رہے گی, اور تاریخ لکھی جا رہی ہے. تاریخ کے اندر اپنا نام ان لوگوں میں شامل نہ کریں کہ جنہوں نے اس موقع کے اوپر رخصت لی, اور ایسی رخصت لی کہ منہ چھپانے کو بھی جگہ نہیں ملے گی. یہ عزیمت کا وقت ہے, عزیمت کا وقت ہے صاحب, عزیمت کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کو عزیمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, ورنہ یاد رکھیے گا تاریخ آپ کو فراموش کر دے گی. یہ بار بار آپ کی عشق کی حدت کو, آپ کی عشق کی شدت کو چیک کر رہے ہیں. یہ بار بار دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنا ٹیمپرمنٹ, کتنی غیرت ایمانی باقی ہے, کتنی جو ہے ان کے اندر جذبہ ایمانی باقی ہے, وہ بار بار چیک کرتے ہیں. لیکن آپ ان کو بتا دیجئے کہ الحمدللہ ہمارے اندر جذبہ ایمانی باقی ہے. میں گزارش کروں گا موجودہ حکومت سے, خدا کا واسطہ اپنی آواز کو پراپر بلند کریں. ایک اسٹیٹمنٹ سے کام نہیں بنے گا. ارے صاحب بغداد سے سیکھیے. عراق نے کیا کیا, وہاں پہ سویڈن کے جو ناظم الامور تھا اس کو بلوا لیا اور اس کو واضح طور پہ شٹ اپ کال دی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی حرکت اب کی تو اس کے سنگین اثرات ہوں گے, اس کے سنگین نتائج ہوں گے. مصر نے اسٹیٹمنٹ دی, سعودیہ نے اسٹیٹمنٹ دی, کویت نے اسٹیٹمنٹ دی, اردن نے اسٹیٹمنٹ دی, بلکہ اردن تو بہت سامنے شاہ عبداللہ تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے بیت المقدس کے معاملے کے اوپر. لیکن ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے, ہم مصلحت کا شکار ہیں, ہم خاموشی کا شکار ہیں, ہم اپنے عہدوں کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. باہر نکلیں, یہ ٹویٹر پہ اپنے لیڈرز کے لیے ٹرینڈز بنانے کی بجائے اصل لیڈر کے لیے ٹرینڈ بنائیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اصل موٹو کے لیے بنائیں جو قرآن ہمارا موٹو ہے. اصل مقصد کے لیے بنائیں جو مقصد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت ہے. اور اصل مشن کے لیے ٹرینڈز بنائیں جو اسلام کی محافظت کا ٹرینڈ ہونا چاہیے. آگے بڑھ کے ایک ایسے غیور قوم کی طرح اپنے کردار کو ادا کریں جس کردار کو حق ادا کرنا چاہیے. ہمیں ناظرین آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب موجود ہیں. اسلاموفوبیا ڈاکٹر صاحب, میں بلا کسی تمہید کے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. اپنے عروج پہ یورپ میں کیا کہیں گے جو ایونٹس اس وقت ہوئے ہیں, یہ تو بڑے بھیانک اور دل سوز ایونٹس ہیں سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب جو تفصیلات آپ نے بیان کی ہیں یہ سب اہل ایمان کے لیے درد اور دکھ کا باعث ہیں. بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر باضمیر شخص جو انسانیت کے دائرے میں آتا ہے وہ ان واقعات سے ضرور دکھی ہوگا. سبب یہ ہے کہ آپ بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی وجہ کے جب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی عمل کرتے ہیں جس سے کوئی بھی دنیا کا طبقہ متاثر ہوتا ہے, تو اسے آپ انسانی عمل نہیں قرار دے سکتے. وہ حیوانیت سے بھی گزرا ہوا عمل ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے تھے تو اس پر پوپ کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی ویٹیکن سے کہ اگر کوئی میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا تو میں تو پھر آرام سے نہیں بیٹھوں گا. بالکل ٹھیک. اگر کوئی میری والدہ کو گالی دے گا میں آرام سے نہیں, مجھے اذیت ہوگی. کیا بات. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ ہر باشعور شخص کے ضمیر کی آواز تھی جو اس شکل میں دنیا کے سامنے آئی. مجھے ایک بات آج ہمیں دورہ معیار دیکھیں آپ. یورپی یونین کی عدالتوں نے باقاعدہ بلاسفیمی کے خلاف اپنا ورڈکٹ دیا ہوا ہے, ان کا فیصلہ موجود ہے, ریکارڈ موجود ہے. یورپ ہی کی سرزمین کے اوپر انہی کے سینوں کے اوپر. اس پہ یہ ہے جنید صاحب دو تین چیزیں جو میں بڑی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جن کو سمجھنا ہے اور جن کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے. بتائیے. جیسے قرآن مجید کا ذکر ہوا سویڈن کے اندر. جنید صاحب قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, یہ انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے, اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے. وہ دھوکے میں ہے وہ شخص جو یہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا نہ خواستہ قرآن مجید کو ختم کر لوں گا یا اس کے مقام کو یا اس کی جو نفوذ پذیری ہے دنیا کے اندر. دیکھیں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا والذین یسعون, وہ لوگ جو یہ کوشش کرتے ہیں معاجزین فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون, وہ لوگ جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو عاجز کر دیں, اس کتاب کی تکریم کم کر دیں, ہم ان کو ہر وقت عذاب میں حاضر رکھیں گے, ان کو مبتلا عذاب کریں گے. یعنی اس طرح کا عمل جو شخص بھی کرتا ہے وہ شخص تو اپنے لیے عذاب کو دعوت دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود ویسٹ کے اندر اس شعور کو مزید آگے بڑھانا چاہیے کہ یہ ایک آگ ہے. اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو ایک آپ آگ بھڑکا رہے ہیں. آپ انسانیت کو, اس کرۂ ارض کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ایک پرامن سوسائٹی اور پرامن ماحول انسانیت کے لیے دینا چاہتے ہیں یا انسانیت کے لیے ایسی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں کہ ہر شخص اس میں جل کے خدا نہ خواستہ خاکستر ہو جائے؟ بالکل ٹھیک. دیکھیں ہماری ٹریڈیشن تو یہ ہے کہ صدر اول سے آپ کے زمانے سے خلفاء راشدین کے زمانے سے دیکھ لیں, جنگوں میں بھی یہ ہدایات تھیں کہ
عیسائیوں کے غیر مسلموں کے جو شاعر مذہبی ہیں ان کی تکریم کو آپ نے متاثر نہیں کرنا، بالکل ٹھیک، ان کی تکریم کا لحاظ رکھنا ہے، بالکل ٹھیک، ان کے شاعر کو کی بےزتی نہ ہو، ان کی اہانت نہ ہو. یعنی ایسے ماحول میں بھی جو کسی کے مذہبی شاعر ہیں، مذہبی نشانات ہیں، ان کی حرمت کو کبھی نہیں کیا گیا، افیکٹ نہیں کیا گیا. تو اب اس دور کے اندر اور وہ سوسائٹی جو اپنے آپ کو سویلائزیشن کا لمبردار کہتی ہے، ہیومن رائٹس کا لمبردار کہتی ہے، انسانی قدروں کا لمبردار کہتی ہے، وہاں سے اس طرح کا میسج آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی ضمیر کی موت کی علامت ہے. ہمیں اس سے واپس لوٹنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے؟ یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو اسلاموفوبیا جو ہے جس کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اتنا پرووک کیا جا رہا ہے، اور مسلم امت ظاہر ہے مطلب اپنے اپنے انداز سے جو مختلف بیانات آ رہے ہیں وہ بھی 3 4 5 6 ممالک کے بیانات آئے، لیکن صورتحال تو بڑی وسط ہو گئی. 4 مختلف قسم کے اٹیمپٹس اور 4 ایسے اٹیمپٹس جو کہ ہمارے ایمان سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں. بتائیے ذرا. بہت بہت شکریہ. حضرت علامہ نے فرمایا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اگر ہم مکی زندگی دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ جو ایذا، اذیت، توہین کی گئی وہ انتہا کی تھی، ٹھیک، حتیٰ کہ نعوذ باللہ ہجرت کا سبب بنا کہ ان کی منصوبہ بندی. پھر دوسری یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اپنے ذمہ لیں کہ میں نے پہلے انبیاء بھیجے، آپ لوگوں نے انہیں اذیت دی، انہیں مارا، انہیں آرے میں چیر دیا اور میں برداشت کر گیا. اگر اب میرے محبوب کو کچھ کہا تو جواب میں دوں گا، اور وہ جواب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ملتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا بات کہہ دی آپ نے. دوسری بات کہ میں نے پہلے صحیفے بھیجے، آپ لوگوں نے تحریف کر دی. اس قرآن کا تحفظ، حفاظت بھی میرے ذمہ ہے، کوئی زیر و زبر نہیں بدل سکتا. درست. اب یہ 2 چیزیں جو ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے. اسوہ احسن ہے. انہوں نے تصادم کی راہ نہیں اپنائی. غزوہ بدر میں مکہ سپر پاور بن کے حملہ آور ہوا ہے، ٹھیک، مگر آپ نے جب لڑنے آئے ہیں تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب لڑنے آئے تو پیٹھ مت دکھاؤ، قافلہ چھوڑ دو، لشکر پہ حملہ آور ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو سچویشن ابھی ہو گئی، لڑنے آ گئے ہیں نا، وہ جی لڑنے آ گئے، اٹیمپٹ تو کر رہے ہیں. جی بالکل. اب مغرب نے، کیونکہ یہ لوگ جب سارا علاقہ جو تھا، اسلام تو مکہ سے شروع ہوا ہے نا، باقی سب تو اقوام ہیں جو مسلمان ہوئی ہیں. اب اس کو روکنے کے 2 طریقے تھے ان کے پاس، ان کے بڑوں نے جو بنائے. جی. ایک یہ تھا کہ منافقین کی ایک فصل پوری عالم اسلام میں ڈال دی جائے، جیسے مسجد درار ہے. جی. اب دوسری یہ تھی کہ آپ ایک دیوار حائل کر دیں، وہ دیوار آگ کی، نفرت کی، اناد کی، غصے کی وہ کھڑی ہو، تصادم کی کھڑی ہو. کیونکہ مغربی لٹریچر پڑھیں تو اس کی بنیاد ہے کانفلکٹ، وہ کوآپریشن کی طرف آتے ہی نہیں. اسلام جو ہے یہ احترام آدمیت کا دین ہے، مساوات انسانی کا دین ہے. اس میں کیا ہے، اب دیکھیے کہ اکثریت جو ہے وہ تو غیر سید ہے، یہ تو یہیں کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اب اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ بھی سرکاری سرپرستی پہ ہو رہی ہے. اگر انصاف ہو یورپ میں تو کیا کسی کو اجازت ہے کہ کسی کو بھلا کہے؟ وہاں پہ کسی سے بغیر پوچھے آپ کسی کی چیز نہیں لے سکتے، کیس ہو جائے گا. ہاں جی. اچھا، فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ جو یہ کام کروا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے پھر؟ اب یہ کہ نقص جو ہے ان کے بڑوں میں ہے، خواہ وہ یورپی یونین ہو، خواہ اقوام متحدہ ہو. اگر وہ یہ کہہ دے کہ جی ایک دن منا لیا جائے گا، بھئی یہ دن منانے کا نہیں ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک وہ کٹ مروں خواجہ یسرف کی حرمت پر، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. مگر میں اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ سرکاری سطح پر اس تصادم کو روکنا چاہیے، اور عوام الناس کو قریب تر لانا چاہیے. روکنا چاہیے. یہ بات کرے کون؟ اصل تو بات یہ ہے نا، مسئلہ تو سارا یہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے یہ جو اس وقت اسلاموفوبیا اتنے عروج پر ہے یورپ میں؟ جنید بھائی، ان سے گلہ کیا بنتا ہے جو اپنے انبیاء کا بھی احترام نہیں کرتے. بالکل ایسا ہے. اور ان کی بھی تقریب اس طرح نہیں کرتے. نبی ان کے ہیں، وہ ہمارے بھی ہیں. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے احترام کا درس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اور ہمارے ایمان میں یہ شامل ہے کہ جب تک ہم ان پہ ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لہذا یہ دین جو ہمارا ہے وہ تو امن کا درس دیتا ہے.
میرے رب نے قرآن پاک میں خود اپنی طرف جو وصف منسوب کیا وہ بھی مومن ہے اور وہ امن کے اعتبار سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر امن بن کے تشریف لائے. قرآن جس کی یہ بے حرمتی کر رہے ہیں، جنید بھائی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ بے حرمتی کرنے والے اگر اس حد تک چلے گئے ہیں تو وہ بد نصیب ہیں، لیکن ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. یہ جو اوراق میں قرآن ہے، اگر اس کے ساتھ یہ بدتمیزی کر بھی لیں تو قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں یہ قرآن پڑھتے رہیں گی اور یہ زندہ رہے گا قرآن پاک. اور قرآن نے جو اسلوب دیا ہے وہ یہ ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم ان لوگوں کو گالیاں نہ دو جو تمہارے رب کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کے بارے میں بری باتیں کہنے لگے. یہ قرآن نے اصول ہمیں سمجھایا ہے اور مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور ہم اسی طرح زبور کو بھی مقدس سمجھتے ہیں، انجیل کو بھی مقدس سمجھتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کا نظریہ ہے تثلیث کا، اسے بھی توحید والوں نے مقدس کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ، جب آپ یہ کہتے ہیں نا، بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے خداؤں کو برا مت کھاؤ تاکہ وہ پلٹ کے تمہارے خدا کو خدا نہ خواستہ تمہارے سچے خدا کو برا کہہ دیں. بات صحیح ہے، کوئی دوسری بات نہیں. لیکن جب وہ آپ کے رسول کی ناموس پہ سوال اٹھائیں، جب ان کی بے خنی کریں، ان کی تضحیق کریں اور کھل کے کریں اور کہیں بار بار کریں گے ہم، جب وہ آپ کے قرآن کو ببانگ دوہل جلائیں، جب وہ آپ کی مساجد کے اوپر حملہ کریں، جب وہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کریں، مسجد اقصیٰ پہ حملہ کریں، تو کیا پھر بھی یہ رویہ پھر وہی غیرت ہونی چاہیے جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ہے کہ جب وہ یہودی اور منافق کا معاملہ آیا اور آپ نے گردن اتار دی اس کی، کہ جس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، تو آپ نے گردن اتار دی. جب وہ معاملہ رسول اکرم کے پاس پہنچا تو آپ نے مسکرا کے کہا میرا یقین ہے کہ عمر نے جسے مارا ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. تو یہ غیرت ایمانی کا درس ہے. آج کوئی یہودی یہ عمل کرتا ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے اگر وہ یہود کے وارث ہیں تو یہاں مولا کائنات شیر خدا کے وارث بھی موجود ہیں، اور مرہب کی ہڈیاں جو خیبر میں موجود ہیں وہ بتائیں گی کہ جو علی کے وارث ہیں وہ کس طرح غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہیں. تو ہمیں غیرت ایمانی کا اظہار کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے. یہ ہوگا کیسے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، امت مسلمہ سے سوال اٹھایا، وہ اتحاد سے ہوگا، اتفاق سے ہوگا. اگر ہم اپنی لڑائیاں لڑتے رہیں گے، جھگڑے کرتے رہیں گے اقتدار کی رسا کشی میں. اور دوسری یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا جنید بھائی، وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے ہاں مسالک کے اعتبار سے فرقہ پرستی اپنی انتہا پہ چلی جائے گی، مطلب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میری ہے ہی نہیں، میں بات کرتا ہوں تو آپ سمجھتے ہو میری نہیں ہے. ہر بندے نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کی آیات کو بھی اپنے مسالک کے اعتبار سے تقسیم کر لیا ہے، احادیث کو تقسیم کر لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تقسیم کر دیا. حالانکہ آقا تو تشریف لائے تھے امت کو اتحاد کی رسی میں پرونے کے لیے. تو جب تک رسول اکرم کی سیرت پہ ہم مکمل عمل نہیں کریں گے اور ہم کردار کو عملی صورت میں نہیں لائیں گے، صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. کون سا کردار چاہیے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی فقہ حنفی کے تیسرے امام ہیں، رستے سے گزر رہے تھے، کسی غیر مسلم نے چہرہ دیکھا اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. گھر گیا، لوگوں نے تانے مارے کہ تو نے اپنا دین کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتا ہے میں نے مسلمانوں کے امام محمد کو دیکھا تو میرا دل نے کہا اگر یہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو ہمیں وہ کردار اپنانا ہوگا، رسول اکرم کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا. اور جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے جو رسول اکرم نے ہمارا ڈاکٹر صاحب پھر میرا وہ کہنا ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے. بات آپ کی صحیح، ہم بٹے ہوئے ہیں، بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم پولیٹیکلی بھی ہمارے پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے. درست بات ہے، 100% بات ہے. اور بات وہی ہے کہ ان تمام لوگوں کو مجتمع ہو کے ایک آواز بن کے پاکستان سے نمائندگی کرنی چاہیے ان تمام ایشوز پہ. مطلب 100% ایگریڈ آپ سے بات سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو خاموش بیٹھے ہوئے نا، وہی بار بار مطلب جو ہے ہماری شدت کو چیک کرتے ہیں، ہمارے عشق کو چیک کرتے ہیں، ہمیں پن کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ڈرون حملہ کیا وہ ڈیجیٹل گنبد خضرا پہ، اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یوم فرقان کا موقع ہے اور بدر کا میدان ناظرین کچھ عجیب سے ہی نظارے دیکھ رہا تھا صاحب. ایک طرف توکل تو اللہ اپنے عروج پر ہے،
دوسری طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اپنے عروج پر ہے، سرکار علیہ السلام کا علم غیب بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے ناظرین، اور یہاں جو غلاموں کی کیفیات تھی وہ بھی بڑی عجیب تھی صاحب، یعنی پریکٹیکلی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ میدان جنگ میں ہو اور خدا نخواستہ آپ زخمی ہو جائیں تو آپ کسی شخص سے جا کے کہیں کہ جی آپ مجھے ٹھیک کر دیں، آپ طبیب کے پاس جائیں گے، لیکن قربان جائیں ان کے عقیدے کیا تھے صاحب؟ عقیدے یہ تھے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھ پہ جو ہے وہ تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا جو ہے مطلب بہہ گیا رخسار کے اوپر. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا صاحب کہ اس وقت ظاہر ہے وہ برداشت کرتے اور کسی طبیب کے پاس جاتے، لیکن وہ طبیب کے پاس نہیں گئے بلکہ طبیبوں کے طبیب کے پاس آئے اور سرکار علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہو گیا. میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ٹھیک نہیں کر سکتا، اپنے دستے مبارک میں ان کی آنکھ کو لیا اور دوبارہ اس کٹورے میں رکھا. تاریخ یہ بتاتی ہے ناظرین کہ وہ آنکھ صحیح تو ہو گئی لیکن اس سے زیادہ روشن ہو گئی جو پہلے ان کی آنکھ لگی ہوئی تھی. اور حضرت عکاشہ کو لے لیجئے صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار ٹوٹ گئی، کہیں اور نہیں گئے، ادھر ادھر بھاگے ہی نہیں صاحب. عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہے مرکز اور محور. سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے بھی اٹھا کے کھجور کی ٹہنی دے دی، سوال بھی نہیں کیا سرکار کھجور کی ٹہنی اور سامنے کفار کا لشکر ہے، نہیں وہاں پر اف اگر مگر نہیں ہے صاحب. ان کے ارادے و ایمان اتنے مضبوط تھے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے صاحب. وہ لے کے دوڑے تو پتہ یہ چلا کہ وہ ٹہنی جو تھی کھجور کی وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی اور دھڑا دھڑ وہ کفار کو واصل جہنم کرتے رہے. اللہ کرے کہ یہ تیقن آج ہم میں ناظرین پیدا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ سرکار کا علم غیب صاحب کہ وہ جو یعنی بدر سے پہلے سرکار علیہ السلام نے ایک ایک جگہ بتائی تھی، ایک ایک جگہ کون کہاں گرے گا، بتائیے وہ کیا منظرنامہ تھا؟ جی جنید صاحب بالکل، یہ جو غزوہ بدر ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں اتنے سبق ہیں ہمارے لیے. اللہ کی قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی نکھر کے سامنے آتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس میں ایمان کی تازگی، دین کی پختگی اور اپنی زندگی کی حکمت عملی کو طے کرنے کا ایک اتنا سامان ہے کہ اللہ رب العزت نے واقعہ بدر کو ایک دلیل بھی کہا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر تم ہلاکت کا راستہ چننا چاہتے ہو تو دلیل کے ساتھ چنو، اور اگر تم زندگی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو دلیل کے ساتھ چنو. اور وہ دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ وہ غزوہ بدر سے ملتی ہے. دیکھیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شورا بلا لی، جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ادھر جانا ہے بدر کی طرف، شورا بلا لی اور سارے صحابہ سے رائے لی. حضرت عمر نے گفتگو کی، حضرت ابوبکر صدیق نے گفتگو کی، حضرت مقداد نے کی، سعد ابن معاذ نے کی. جب سب صحابہ کی طرف سے آپ کو ول مل گئی کہ سارے تیار ہیں جہاد کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے کون کافر کہاں گر رہا ہے، اور کس کی لاش کہاں گر رہی ہے. حتیٰ کہ آپ نے نشاندہی فرما دی، ایک ایک جگہ کی نشاندہی فرما دی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ان کی لاشیں گریں تو ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے نشاندہی فرمائی تھی ویسے ہی وہیں اس کی لاش پڑی تھی اسی جگہ. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے جناب صاحب، دیکھیں 70 کفار مارے گئے، اس میں 22 ان کے سردار تھے، 22 سردار تھے. یعنی آپ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہو جائے گا. غزوہ بدر سے جو جنید صاحب ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک ٹاپک پہ گفتگو بھی کر رہے تھے چند منٹ پہلے، وہ یہ ہے اسلامی ریاست کی جو پالیسی ہے، چاہے وہ داخلہ ہے یا خارجہ ہے، اس کا ایک بڑا اہم فیکٹر ایمان بھی ہوتا ہے جس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت تک آپ ایمان کو اپنے اسٹریٹجی کا حصہ بنا کے آگے نہیں بڑھتے اس وقت تک تائید الہی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. بالکل. سبب یہ ہے کہ آپ میں اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ بالکل ایسا، کہیں تو فرق پیدا کرنا ہوگا. غزوہ بدر میں آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے. یعنی اگر آپ قرآن مجید کا بیانیہ دیکھیں جو سورہ انفال میں ہے، بقیہ جگہوں پہ ہے، اللہ رب العزت کی ایک قدرت ہے جو ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے. جو صاحب آپ صرف ایک تصور کریں، جس دن جنگ ہو رہی ہے 16 اور 17 کی درمیانی رات کو اگر بارش نہ ہوتی تو کیا منظر ہوتا؟ اللہ کی تائید کیسی آئی ہے، کیا منظر ہوتا؟ یعنی قرآن مجید میں ہے کہ تم اونچی جگہ پہ ہو، وہ نیچی جگہ پہ ہیں، یعنی ان کو لوکیٹ ہی ایسے کیا. اب اپنی طرف سے وہ اچھی جگہ پہ قیام پذیر تھے کفار والے، جیسی بارش ہوئی سارا منظر بدل گیا، ان کی جگہ پہ کیچڑ ہو گیا، سارے معاملات ان کے خراب ہو گئے، سارا مورال ان کا ڈاؤن ہو گیا. مورخین یہ کہتے ہیں اگر واٹر لو میں بارش نہ ہوتی تو یورپ نیپولین کے ہاتھ میں ہوتا. اگر غزوہ بدر میں بارش خدا نہ خواستہ نہ ہوتی، اب دیکھیں کیا منظر ہوتا. اللہ، یعنی ہر سطح پہ آپ دیکھیں قرآن مجید ہے میرے رسول، جب آپ کا اور ان کا لشکر آمنے سامنے ہوا، ہم نے ان کی تعداد آپ کو کم دکھائی اور ان کو آپ کی تعداد زیادہ دکھائی.
اور آپ کی تعداد ان کو کم دکھائی, کلکم فی اعینہم, ان کو بھی آپ کی تعداد کم دکھائی. اچھا, کم دکھائی نا. جب کم دکھائی تو انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی کچھ نہیں, کو ابھی مار دیں گے. اچھا, او ہو, یعنی نفسیاتی طور پہ ان کو جو ہے وہ, اور ان کو کم کیوں دکھائی کہ یہ تو پہلی, دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے اذا خرجکم من بیتک بالحق, ہم نے تمہیں جب میرے رسول جب گھر سے نکالا, بہت سے لوگ نہیں نکلنا چاہتے تھے, جب انہوں نے دیکھا تو آدمی تھوڑے ہیں کفار, ان کو کیا انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, کیونکہ اللہ جو کرنا چاہتا تھا وہ ہو کے رہنا تھا. ٹھیک, نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں اللہ کی تائید کے اوپر ایمان کو مستحکم کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنا. کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب, جوش و جذبہ, اور خاص طور پہ حضرت معاوض اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر ضرور کیجیے گا. جی جنید بھائی, میں اسی تسلسل میں بات بغیر تمہید کے آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آج اگر ہم ناموس رسالت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو وہی جانثاری کا جذبہ چاہیے جو بدر میں صحابہ کرام نے دکھایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا بدر کی طرف جانے کا تو آپ نے مہاجرین اور انصار سے مشاورت فرمائی. جناب مقداد نے کہا تھا کہ ہم وہ موسیٰ کے حواریوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جا کے اللہ سے لڑیں تو ہم یہاں بیٹھے, بلکہ ایک جملہ انہوں نے بولا, کہنے لگے نحنو نقاتل عن یمینک وعن شمالک, ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے, بائیں سے بھی لڑیں گے, سامنے سے بھی لڑیں گے, پیچھے سے بھی لڑیں گے. میرے آقا کا دل بڑا ہو گیا نا, آپ کا سینہ وسیع ہو گیا, لیکن آپ دیکھتے رہے انصار کی طرف, اب ان میں سے کون اٹھتا ہے؟ تو جناب سعد بن معاذ اٹھے, اور وہ جملے آپ نے جو بولے آج بھی تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں. عرض کی آقا آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے, لقد آمنا بک وصدقناک, کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں. وشہدنا ان ما جئت بہ هو الحق, اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. وَآتَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودِنَا وَمَوَاسِيقِنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ, اور ہم آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں. آج کے بعد ہم نے اپنے سارے عہد آپ کے قدموں میں قربان کر دیے ہیں, آپ جو بھی حکم فرمائیں گے آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. فَمْدِ یا رسول اللہ لِمَا أَرَدْتَ فَنَحْنُ مَعَكَ, آپ جہاں بھی گزرنا چاہتے ہیں, قدم اٹھانا چاہتے ہیں, آپ قدم اٹھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, اور اس کی ذات, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ لَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ, اگر آپ اس سمندر میں بھی تشریف لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ, ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا. جو آپ اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی ناموس کی بات, صاحب قرآن کی ناموس کی بات, وہ سعد بن معاذ کی اسی جذبے کے ساتھ ہوگی کہ جب ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آگے دیکھیے حضرت عبیدہ بن الحارث, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد ہیں, جناب حارث کے صاحبزادے ہیں. وہ جب زخمی ہو گئے, یہ ابتدا میں گئے تھے, عبیدہ بھی, علی بھی, حمزہ بھی, جب زخمی ہو گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر, بلکہ راوی کہتا ہے کہ اپنے رخسار رسول اللہ کے قدموں میں رکھ کر کہتے ہیں, اللہ کے رسول اس وقت میری کیفیت یہ ہے, لو رآنی ابو طالب لعلم انی احق بقولہ منہ, کہ اگر آج ابو طالب مجھے دیکھ لیتے تو جو شعر انہوں نے آپ کی ناموس میں پڑھا تھا آج انہیں اندازہ ہوتا اس کا میں زیادہ حقدار ہوں ان سے. اور وہ اشعار پڑھے, کہنے لگے کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدا ولما نطاعن دونہ ونناثل وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو دشمنوں کے سپرد نہیں کریں گے, جب تک میری نسل کا ایک جوان بھی باقی رہے گا ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں گے. یہی جانثاری کا جذبہ چاہیے. حضرت معاذ, حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ, جی حضرت معاذ اور معوذ کو میرے رب نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ابو جہل کو واصل جہنم کیا انہوں نے, سب سے بڑے سردار کو, اور وہ جناب عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے پھرتے تھے کہ رسول اکرم کا سب سے بڑا دشمن کدھر ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا تو ان دو شہزادوں نے اسے واصل جہنم کر کے بتایا. آخری جملہ میرا یہ ہے کہ جان نثاری میں جس طرح سیدنا صدیق اکبر اس دن نظر آتے ہیں, مولا کائنات نظر آتے ہیں, اسی طرح معاذ اور معوذ بھی اسی جان نثاری کے ساتھ رسول اللہ کے معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک جب کٹا تو تسمے سے لٹک رہا تھا. آپ دیکھیے کیفیت کیا تھی کہ آپ نے اپنے پاؤں میں اپنے ہاتھ کو رکھ کے اس کو اکھاڑ پھینکا کہ مطلب مجھے جو تکلیف نہ ہو, میں اس کو واصل جہنم کروں. کمال کیا ہے اس میں. ایک جملہ اور اس کے بعد آپ سے سوال کہ یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کی محافظت بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کیونکہ میں ایک جملہ ابتدا میں کہہ رہا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں سرکار علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے اور اوجڑی رکھی گئی تھی تو آپ بہت نئیف تھے, جو بچے تھے تو دور سے دیکھ رہے تھے, کچھ کر نہیں کر پا رہے تھے اور کسمس آ رہے تھے, کاش میں ناموس کی حفاظت کر پاتا. یہ سعادت اللہ نے آپ کو دی کہ حضرت معاذ, حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس واصل جہنم کیا تو اس میں سانسیں باقی تھیں. تو
تو سرکار علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جا کے اس کے سینے پہ بیٹھے، اور اس کے بعد اس کی گردن جو ہے پہلے اس کے، کیونکہ وہ ٹھوکتا تھا سر کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، تو اس وقت پہلے آپ نے ٹھوکا اس کے سر کو اور اس کے بعد اس کی گردن کو الگ کیا تھا. بتائیے آخر میں یہاں سب کچھ ہو گیا. اب ظاہر ایک طویل واقعہ ہے یہ، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کا تصور، دین اسلام کی جو یوں سمجھ لیجئے رحمت کا تصور ہے، اس کے بعد جو نظر آیا کہ ان لاشوں کے ساتھ کیا کیا مسلمانوں نے. بہت بہت شکریہ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. یہ فقط مسلمانوں کے یعنی نبی ہیں، بلکہ امت کے لیے ایک یعنی راہ ہدایت ہیں، نشان ہدایت ہیں. دوسرا یہ ہے کہ رب العالمین اللہ سب کائنات کا رب ہے. اب یہ دیکھیے کہ دشمنوں سے نفرت ہوتی ہے، مگر یہاں ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ دشمنوں کے لاشوں کی بھی تکریم کی ہے. وہ کیا ہوا تھا واقعہ بتائیں. کہ ان لاشوں کو دھوپ میں سڑ رہی ہیں، بدبو پھیل رہی ہے، ان کی بھی تدفین کا یہ تھا کہ انہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے. تمام لاشوں کو گڑھے میں ڈال دیا گیا. یہ بھی کام مسلمانوں نے کیا، اور پھر سرکار علیہ السلام نے خطاب بھی فرمایا. دوسری چیز یہ ہے کہ تصادم بلا وجہ کا وہ ناپسند کیا گیا ہے، مگر جو لڑنے آتے ہیں ان کا حق ہے کہ ان سے دگنا لڑو، چن چن کے مارو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو. مگر یہاں جو سب سے بڑی جو بات ہے غزوہ بدر کی، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلامی معاشرے کو قرآن اور اسوہ رسول پر استوار کیا، جو مضبوط بنا، پھر اس کی بنیاد ریاست بنی، اور وہ ریاست جو تھی وہ دین کے لیے تھی، دین ریاست کے لیے نہیں تھا کہ دکانیں بنا کے چلائے. کیا اچھی بات آپ نے کی. جملہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے آپ. کہ وہ ریاست جو ہے وہ دین کے لیے ہے، دین ریاست کے لیے نہیں ہے کہ اپنی مرضی کی دکانیں چلائیں. اب یہ جو حالات ہیں آج کل، اسلاموفوبیا ہے، اس سے پہلے بھی چلتا رہا، اس سے پہلے بھی جب یعنی اس اندلس کی بربادی ہوئی ہے اس وقت بھی یہی حرکتیں کرتے تھے یہ لوگ. اب اس کو اگر ہم ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو ان کو بڑوں کی سرپرستی میسر ہے. ہمارے بڑے کہاں ہیں؟ کیا اسلامی ریاستیں OIC کی میٹنگ بلاتی ہیں، فلانی بلاتی ہیں، بلکہ مہمان کے طور پر غیر مسلموں کو بھی بلاتی ہیں. بالکل ایسا. کیا ان کو پیغام نہیں دیا جا سکتا کہ یہ دو موضوع جو ہیں قرآن اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ کوئی تیسری بات برداشت نہیں ہوگی؟ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی فلاں سورہ توبہ نکال دو، سورہ انفال نکال دو، فلانی نکال دو. یہ تحریف انہوں نے اپنوں کے لیے کی ہے. بالکل صحیح. اور انسانی مساوات کا جو پیغام دیا ہے کہ ہم نے کون سے یعنی ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، کون سے ہم نے اور غیر مسلموں پہ کیا. اقلیتیں تو مسلمان تھیں اور اکثریت میں تو غیر مسلم تھے. ہم نے کسی مسجد کو گرایا؟ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ان دو موضوعات پر یکسو ایک پالیسی اپنائیں. بالکل ٹھیک ہے. تمام مسالک کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور خاص طور پہ حکومت وقت کو چاہیے صاحب کہ ووکل ہو کے بات کریں. یہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. بڑی کیٹیگوریکل آواز پاکستان سے اٹھنی چاہیے، ورنہ امتحان میں پڑ جائیں گے پاکستانی. ذہن میں رکھیے گا، یہ جملہ میں ادا تو کر رہا ہوں اور انتہائی ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں. طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر کچھ نہ کریں گے تو پھر اللہ کو ہم ناراض کریں گے. حسان بن خورشید ملک معروف شناخت کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے. اور مجھے اجازت دیجیے، رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 بجے سحری کے وقت ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.